السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ مِن بَعْدِ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم۔ الحمدللہ آج تدبر قرآن کی ہماری کلاس نمبر 32 ہے۔ سب سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے آج تلاوت کی گئی، آیت نمبر 177 سے آیت نمبر 181، اس کا ترجمہ اللہ رب العالمین اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کا تذکرہ کیا، کس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا جائے، پھر ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ یہود اور نصارہ اللہ کے نبی پر اس بات پر بڑے ناراض ہو گئے۔ یہودیوں کو یہ لگا کہ آپ کا قبلہ آپ نے بدل کیوں لیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ صرف چہرہ قبلے کی طرف کر دینا ثواب نہیں ہے، بہت سارے عمل ہیں جو ثواب والے عمل ہیں، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان اعمال کا یہاں پر تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بھلائی صرف اسی میں نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے کو مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف کرتے ہو، ولکن البر، لیکن نیکی اس میں بھی ہے کہ اللہ پر ایمان کون لایا، آخرت پر ایمان کون لایا، فرشتوں پر ایمان کون لایا، کتابوں پر ایمان کون لایا اور نبیوں پر ایمان کون لایا، نیکی اس میں بھی ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور کون ہے جو خوشی کے ساتھ اپنا مال عطا کرتا ہے قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور اللہ کے راستے میں جو غلام ہوتے ہیں انہیں آزاد کروانے میں کون خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، کون ہے جو نمازیں قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وعدوں کو پورا کرتا ہے وعدہ کرنے کے بعد، یہ سب ثواب والے کام۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، جب اللہ تعالیٰ جسم پر تکلیف دے تب بھی صبر کرے، جب اللہ مال پر تکلیف دے تب بھی صبر کرے۔ بأسا مینس جسم پر تکلیف، اور ذرہ مینس مال پر تکلیف، دونوں حالت میں صبر کرے، اور جب جنگ کی نوبت آ جائے تب بھی صبر کرے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی متقی ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت میں کئی نیکیوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا کہ یہودیوں
تم کے بار بار قبلے کے بارے میں اللہ کے نبی سے لڑ رہے ہو تو کیا ثواب صرف اسی میں ہے؟ سارا ثواب اسی کے اندر ہے، ثواب بہت سارے اعمال میں ہیں، وہ سارے اعمال اللہ نے بتائے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اللہ کے راستے میں رشتہ داروں کو دینا، یتیموں کو دینا، مسکینوں کو دینا، مسافروں کو دینا، مانگنے والوں کو دینا، گردن آزاد کروانا، پھر اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وعدے پورا کرنا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس پر تکلیف دے تب بھی صبر کرنا، مال پر دے تب بھی صبر کرنا، جنگوں میں صبر کرنا، یہ سارے عمل جو لوگ کرتے ہیں وہ سچے ہیں، وہ متقی ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بڑے بدلے اور بڑے اجر دینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر اللہ نے لکھ دیا ہے، یعنی فرض کر دیا ہے قصاص کو، بدلے کو، کس چیز میں؟ قتل کے معاملے میں، اور دوسرے بھی معاملات میں ہوتے ہیں جیسے، تو الحر بالحر، آزاد اگر کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، اگر مرد قتل کر دے، غلام قتل کر دے، غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، اسی طرح اگر کوئی عورت کسی عورت کو قتل کر دے تو اس عورت کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان معاف کر دے، اگر آپ کو قتل کرنے کی سزا معاف کروا دے تو آپ کو اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ اس کی پیروی کرنی ہے اور اس کو قصاص میں دیت ادا کرنی ہے۔ میں اس کو آگے کلیئر کر دوں گا، صرف ترجمہ سن لیں۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تخفیف ہے، ذرا آسانی والا معاملہ ہے، یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ احکامات بیان کرنے پر آیا، ابھی تک احکامات نہیں چل رہے تھے، اب احکامات شروع ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر قصاص کا حکم دیا ہے۔ قصاص مطلب بدلہ۔ اسلامی سلطنت، اسلامی امیر کی موجودگی میں اگر کوئی کسی کو قتل کر دے، اس کے بدلے وہ 3 چیزیں کر سکتا ہے۔ جو مقتول ہے، مقتول کے گھر والے ہیں، جو قتل کیا گیا اس کے گھر والے 3 چیزیں کر سکتے ہیں، یا تو قصاص کے طور پر اس سے قتل کروا دے، یا اللہ کے لیے معاف کر دیں، یا دیت لے لیں، یعنی اس کا بدلہ لے، 100 اونٹ کے برابر جو دیت ہوتی ہے وہ لے لیں۔ 3 طریقے سے بدلہ دیا جائے گا اگر اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور قتل کے علاوہ دوسرے احکامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حدود رکھی ہیں، انہیں حدود کہا جاتا ہے، قصاص کو حدود بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، قصاص میں اصل میں تمہارے لیے زندگی ہے، اگر تم اس بات کو سمجھو تو تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی قصاص مارنے کے لیے نہیں دیا جاتا، قصاص زندگی کے لیے لیا جاتا ہے کہ اگر کسی کو 1 مرتبہ سزا دے دی جائے تو آگے کے 100-200 لوگ ڈر جائیں گے اور وہ عمل نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بتایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اس کے بعد ایک اور حکم بتایا کہ اگر تم میں سے کوئی انتقال کے قریب آ جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وصیت لکھ دیا کرے، ول کر دیا کرے، وصیت لکھ دیا کرے، معروف کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ یہ متقیوں پر واجب ہے، حالانکہ یہ حکم پہلے تھا، بعد میں اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا، یعنی آپ وصیت کریں نہ کریں، آپ کی پراپرٹی کو اسلامی طریقے سے تقسیم کیا جائے گا، تو آپ کو الگ سے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حقدار نہیں ہیں ان کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں، لیکن رشتہ داروں جن کو حق ملنے والا ہے، جیسے بیٹا بیٹی بیوی ہے، ان کے لیے اب آپ کو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ مِن بَعْدِ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی بدلتا ہے، یعنی سننے کے بعد بھی اگر عمل نہ کرے، تبدیل کرے، تو گناہ اس پر ہے جو تبدیل کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اب ان آیتوں میں احکامات کی طرف آ گیا، پہلے تو نیک عمل بتا دیے، پھر احکامات بتائے، قصاص بتایا اور وصیت کو بتایا۔ اللہ رب العالمین نے آج کی اس میں کچھ احکامات کا بھی تذکرہ ہمارے سامنے کیا ہے۔ اب اس کے بعد مشکل الفاظ، البر، گڈ ڈیڈس، اچھے عمل، نیکی، علی حبہ، ان ہز لو، محبت کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں کہ دے تو دل میں تنگی رکھ کر دے۔ کئی لوگ مدد کرتے نا، مدد تو کر رہے ہیں پر دل تنگ ہو جاتا ان کا، دینے کا من نہیں ہوتا، ایسے نہیں دینا چاہیے۔ ابن السبیل، ٹریولر، سفر کرنے والا، مسافر۔ السائلین، بیگرز، مانگنے والے جو ہوتے ہیں نا، جو بھیک مانگتے ہیں، آپ کے در پر آ کر مانگتے ہیں۔ الرقاب، سلیو، غلام، غلام، اور آج کے دور میں غلام نہیں ہوتے، تو آج کے دور میں ایسا کوئی بھی بے گناہ جو قید میں مجبوری میں پھنسا ہوا ہے، یہ بھی اسی حکم میں آتا ہے، غلام کے حکم میں۔ الموفون
बिअहदिहिम, दोज हु कीप देयर प्रोमिसेस, वो लोग जो अपने वादों को पूरा करते हैं, वो लोग जो अपने वादों को, अहदो पैमान को पूरा करते हैं। अल बासा, सफरिंग, जिस्म की तकलीफ। अज़र्रा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, माल की तकलीफ। वर्ड को याद रखना, अल बासा मीन्स जिस्म की तकलीफ और ज़र्रा मीन्स माल की तकलीफ। अल बास, वॉर, जंग। कुतिबा, ऑर्डर्ड, हुक्म दिया गया है, लिख दिया गया है, ऑर्डर दे दिया गया है। अल क़िसास, लॉ ऑफ इक्वलिटी, बराबरी, बदला, कानून, हुदूद, चाहे जो वर्ड आप क़िसास के लिए लिख सकते हैं। अल क़त्ला, मर्डर, मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए, मकतूल। अल हुर, फ्री मैन, आजाद जिससे कहा जाता है, एक होता है गुलाम और एक होता है आजाद, फ्री मैन। अल अब्द मीन्स गुलाम होता है इसके मुकाबले में। अल उनसा, फीमेल। अखी ही, हिज ब्रदर, उसका भाई, यानी किसी भाई ने अगर किसी भाई को माफ कर दिया तो अब कोई मसला नहीं है, माफ कर सकता है। अदाउन इलैहि, उसकी तरफ अदा किया जाए, दे दिया जाए। तखफीफुन, कंसेशन, आसानी, अल्लाह की तरफ से आसानी दी गई है, कंसेशन दिया गया। उलिल अलबाब, वाइज मैन, अक्ल वाले, शऊर वाले, अक्ल रखने वाले। अब आज की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी नेकियों का तज़किरा किया। सबसे पहली चीज जो हमें तदब्बुर करना है, आज पता चलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर बताया दिल से की जाने वाली इबादत भी इबादत होती है। दिल से की जाने वाली इबादत भी ईमान का हिस्सा होती है। हेडिंग ये लिखिएगा, दिल से की जाने वाली इबादत भी ईमान का हिस्सा होती है। कई लोग दिल की इबादत को इबादत नहीं मानते ना। आप कहिए क्या रहे, आप दुआ किसी और से मांगते हैं तो शिर्क है, और ऐसे कैसे शिर्क हो गया। यहां पर अल्लाह बता रहा है कि दिल से अगर कोई इबादत की जाती है ना, हाथ से नहीं दिल से, वो भी ईमान होती है। क्योंकि अल्लाह ने यहां पर तज़किरा किया है कि किन चीजों पर अल्लाह ताला ने नेकियां बताई है। लैसल बिर, उसमें कहा अल्लाह पर ईमान, तो अल्लाह पर ईमान हाथ पैर से रखते हैं, दिल से रखते हैं। तो यहां पता चला कि कल्बी इबादत, वो इबादत जो दिल से की जाती है, वो भी ईमान का हिस्सा होती है। तो इसलिए दिल वाली इबादत भी अल्लाह के सिवा किसी और के साथ नहीं कर सकते। नंबर 2, हर नेकी बड़ी होती है, किसी नेकी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे अल्लाह ने कितनी सारी नेकियां बताई, यहां पर बताया ना, माल देना, गरीबों को देना, मांगने वालों को देना, नमाज पढ़ना, रोजा नमाज पढ़ना, ज़कात देना, वादा पूरा करना, कितनी सारी चीज़ों को, यानी नेकी कोई छोटी होती ही नहीं। हर नेकी को हासिल करो, हर नेकी पर अमल करो, किसी नेकी को कभी भी छोटा मत समझो, क्योंकि हर नेकी अल्लाह की नज़र में बड़ी होती है। नंबर 3, अल्लाह पर ईमान का मतलब क्या है। तो अल्लाह पर ईमान का मतलब यह है कि हम ईमान रखें अल्लाह इस कायनात का बनाने वाला, चलाने वाला और ख़त्म करने वाला है। मुख्तसर अल्फाज में अगर इतना भी ईमान रख लिया तो काफ़ी है। अल्लाह पर यह ईमान रखें कि दुनिया का बनाने वाला, चलाने वाला और मिटाने वाला वो अल्लाह है। बस इतना ईमान भी अगर आपने रख लिया, इंशाल्लाह जन्नती हो जाओगे। बनाने वाला कौन? सारी कायनात का अल्लाह। चलाने वाला कौन? अल्लाह। और ख़त्म करने वाला कौन? अल्लाह। तो इबादत उसी की होगी, दुआ उसी से होगी, नजर नियाज उसी से होगी, सारी मोहब्बतें उसके लिए, हाथ उठेंगे उसके आगे, सर झुकेगा उसके आगे, क्योंकि सारा कुदरत, ताकत, इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन का, उसके सिवा किसी का इख्तियार नहीं है। उसके बाद आखिरत पर ईमान का मतलब क्या है? तो आखिरत पर ईमान का मतलब यह है कि अल्लाह ने मौत के बाद की जो भी चीजें बताई हैं, हमें समझ में आए ना आए, हम उस पर ईमान रखते हैं। आखिरत में सब आ गया, कब्र, सवाल जवाब, जन्नत जहन्नम, मैदान महशर, फैसला, मीज़ान, हौज़े कौसर, तराजू, जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने बताई हैं मरने के बाद, जो हमें समझ में आए ना आए, उन पर ईमान रखने को आखिरत पर ईमान कहा जाता है। कई लोगों को अकल में नहीं आता, अज़ाब कब्र नहीं मानते। कई लोग अजीब अजीब चीज़ों का इनकार करते हैं, अकल में नहीं आता। अकल में आए ना आए, ईमान रखना
کہ اللہ نے موت کے بعد کی جو بھی چیزیں بتائی ہیں وہ سب حق ہے، جس میں مثال کے طور پر آپ لکھ لیں قبر ہے، سوال جواب ہے، میدان محشر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حوض کوثر ہے، جتنی بھی چیزیں اللہ نے بتائی وہ سب حق ہے۔ آخرت پر ایمان کا یہ مطلب ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے جو اللہ کے حکم سے سارے کام کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر آپ اس کی مزید ڈیٹیل چاہیں تو شارٹ عالمیت کورس کے نام سے میرے چینل پر باقاعدہ سیریز موجود ہے جس میں نے ہر ایمان کو تفصیل سے سمجھایا ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا، فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا، پوری تفصیل وہاں پر انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ پر مختصر میں اتنا یاد رکھیں کہ اللہ کی ایک ایسی نورانی مخلوق جو اللہ کے حکم پر عمل کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی اور ہمیں اپنی نظروں سے اسے عام طور پر نظر نہیں آتے، انہیں فرشتے کہا جاتا ہے۔ تو ہم ایمان رکھیں، ہمیں نظر نہ آئے یا نہ آئے، پر اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ کتاب پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تو کتاب پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے علاوہ بھی دوسری آسمانی کتابوں کو دنیا میں نازل کیا تھا، پر عمل ہم قرآن پر کرتے ہیں۔ ایمان اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ بھی کتابوں کو نازل کیا تھا، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، پر عمل قرآن پر کرتے ہیں۔ یہ کتاب پر ایمان کا مطلب ہے۔ اور آخری چیز نبیوں پر ایمان۔ تو نبیوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں، پر عمل شریعت محمدی پر کرتے ہیں۔ یہ ایمان کا مطلب۔ نبیوں پر ایمان کا مطلب یہ کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں، پر ایمان محمد الرسول اللہ پر رکھتے ہیں اور عمل شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں۔ یہ کتاب پر، نبیوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب ہوا۔ یہ ایمان کے سارے جز ہیں، یہ ایمان کے سارے حصے ہیں۔ اب اس کے بعد نمبر 7، قریبی رشتہ دار کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں آدمی کیئر ہی نہیں کرتا ہے۔ زمانے کو بانٹ رہے ہیں، غریب، مسکین، مدرسے، مسجد، زمانے کو بانٹ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھتے، قریبی لوگوں کو نہیں دیکھتے، قریبی تعلقات والوں کو نہیں دیکھتے۔ آپ کا چاچا، آپ کا رشتہ دار اگر وہ پریشان حال ہے تو سب سے پہلا حقدار آپ کے مال کا آپ کا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال بھی ہوگا۔ اور دوسری چیز، اگر آپ قریبی رشتہ دار کی مدد کریں گے تو آپ کو ڈبل ثواب دیا جائے گا، ایک رشتہ نبھانے کا، ایک مدد کرنے کا انشاءاللہ۔ قریبی رشتہ دار کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ، یہ تدبر کرنے سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ قریبی رشتہ دار کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی بھی مدد، کوئی بھی صدقہ دل کی خوشی سے ہونا چاہیے۔ کوئی بھی مدد، کوئی بھی صدقہ، کوئی بھی خیرات، جب آپ کسی کی مدد کریں تو دل کی خوشی سے ہونا چاہیے، فراغ دلی سے ہونا چاہیے۔ دل کی تنگی کے ساتھ کیے گئے خرچ کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ دل کھلا ہو، دل کھلا ہوا ہو، اللہ کی رضا مقصد ہو، اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جائے، کھلے دل سے جب کام کیا جائے تو اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ کا دل تنگ ہوتا ہے نیکی کرنے میں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا۔ اس کے بعد الرقاب سے مراد کون لوگ ہیں؟ الرقاب سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو پہلے نمبر پر غلام اور دوسرے نمبر پر ایسا بے گناہ جو کسی قید میں ہے، ان دونوں کو آپ الرقاب کہہ سکتے ہیں، گردنیں آزاد کروانا۔ جیسے کئی لوگ الحمدللہ کام کرتے ہیں، ہم نے بھی کچھ ٹائم یہ کام کیا الحمدللہ، کہ ایسے کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو جیلوں میں بے گناہ ہیں، بنا کسی گناہ کے ہیں، قیدوں میں پڑے ہوئے ہیں، 5,000 10,000 20,000 روپے کا جرمانہ اگر کوئی بھر دے وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی گردنوں کو آزاد کروانا بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اس پر بھی ہمیں بہت زیادہ دھیان لگانا چاہیے۔ الرقاب سے مراد ہوتے ہیں اصل جنگ میں آنے والے غلام، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا وہ انسان جو بے گناہ ہو کر قید میں پھنسا ہے اسے آزاد کروانا بھی الرقاب کے ضمن میں آتا ہے۔ تو ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، وعدہ پورا کرنا متقیوں کی صفت ہے۔ وعدہ پورا کرنا متقیوں کی صفت ہے۔ متقی جو ہوتے ہیں نا وہ وعدہ پورا کرتے ہیں، وعدے کر کے مکرتے نہیں، وعدے کر کے بھاگتے نہیں، وعدہ کر کے جھوٹا ثابت نہیں کرتے، بلکہ وعدہ کریں پورا کرتے ہیں، اپنے وعدوں پر جمتے ہیں، اپنے عہد و پیمان پر جمتے ہیں۔
ऐसा नहीं जबान की और भाग गए, फोन उठाना बंद कर दिया, फोन बंद कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया। मुत्तकी अगर होगा तो वादे पूरा करेगा, वादों से नहीं भागेगा, ये मुत्तकी की सिफत होती है। नमाज और ज़कात की अहमियत पता चली कि अल्लाह की नज़र में इबादतों में नमाज और ज़कात की बहुत ज़्यादा अहमियत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जिक्र किया नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना। ये अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ी कीमती इबादतें हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इबादत पर बड़ा सवाब अता करता है। उसके बाद सब्र भी इबादत है, सब्र भी इबादत है। अल्लाह अकबर। सोचिए, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, कल तक कारोबार चलता था, अब कारोबार बंद हो गया। आप नमाजी हैं, परहेजगार, तौहीद परस्त, गुनाह से बचे हुए हैं, अचानक कारोबार बंद हो गया, पर आप बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब चलाएगा अल्लाह चलाएगा, चलाने वाली ज़ात अल्लाह की। अब उस सब्र में आप जितना वक्त गुजारें, 5 साल, 10 साल, 15 साल, रात दिन, सोना जागना, बैठना सब इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से इबादत लिखा जाएगा। सोचिए तो सही, कितना सारा सवाब लेकर जा रहे हैं आप। तकलीफ में, चाहे जिस्म की चाहे माल की, यानी आप बीमार हैं, हाथ पैर में तकलीफ हो गई है, लकवा हो गया है, कोई और तकलीफ हो गई है बॉडी में या माल में, बासा हो या दर्रा हो, जिस्म की तकलीफ या माल की तकलीफ, अगर इन दोनों पर आप सब्र करते हैं तो जितना वक्त आप सब्र में गुजारते हैं गोया कि आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इबादत का सवाब दिया जाता है सब्र करने वालों को। तो इससे पता चला कि सब्र भी इबादत है और मोमिन को हर हाल में सब्र करना चाहिए। नेक्स्ट, इबादत चाहे दिल से की जाए चाहे बदन से की जाए, अल्लाह की रजा का जरिया होता है। इबादत चाहे दिल से की जाए चाहे बदन से की जाए, अल्लाह की रजा का जरिया होता है। यानी इबादत कोई भी हो, अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, रसूलों पर ईमान हो, नमाज पढ़ रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, यानी बदन से करो या दिल से करो, हर इबादत अगर सच्चे तौर पर करोगे तो अल्लाह की रजा का इंशाअल्लाह जरिया है। तो इसलिए इबादत को छोटा नहीं समझना चाहिए। उसके बाद सच्चा मुत्तकी कौन है? सच्चा मुत्तकी कौन है? अल्लाह ने कहा ना, उलाइक, यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं, यही वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं। तो कौन है मुत्तकी और सच्चा? जो बोले भी और अमल भी करे, जो बोले भी और अमल भी करे, अल्लाह की नज़र में सच्चा और मुत्तकी है। सिर्फ बोलने वाला नहीं, बोले भी अमल भी करे, सच बोले, वादे पूरे करे, नमाज पढ़े, ज़कात दे, खर्च करे, मदद करे, अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, सब करे। जो बोले भी और अमल भी करे, अल्लाह की नज़र में वो सच्चा भी है और मुत्तकी भी है। ये बात पता चली। नेक्स्ट, उसके बाद क़िसास मौत नहीं जिंदगी है। क़िसास मौत नहीं जिंदगी है। प्रैक्टिकली समझ लो आप, वो मुल्क जहां पर आज इस्लाम को कानून के तौर पर क़िसास का कानून बनाया गया, वहां क्राइम रेट कितना है, रेप केस कितने हैं, मर्डर कितने होते हैं, चोरियां कितनी होती हैं, डकैतियां कितनी होती हैं? क्यों नहीं होती? कानून का डर है। क़िसास में जिंदगी है। अगर एक के बदले एक को कत्ल कर दिया जाए तो हजारों जो उसको देखने वाले हैं वो कभी ये हिम्मत ना करेंगे। अगर एक रेपिस्ट को सबके सामने सजा दे दी जाए, कोई वो अमल करने की कोशिश ना करेगा। चोर के अगर हाथ काट दिए जाएं, कोई और ये अमल करने की कोशिश नहीं करेगा। तो क़िसास असल में सजा नहीं है, वो जिंदगी है। उससे कई जिंदगियां बचती हैं, उससे कई लोगों को जिंदगियां मिलती हैं, सरकशी कम होती है, गुनाह कम होते हैं, सजाएं कम देना पड़ती हैं। क़िसास जिंदगी है। लेकिन एक बात ये भी याद रखें कि क़िसास सिर्फ अक्लमंदों को समझ में आता है, जाहिलों को नहीं। जो जाहिल होते हैं वो तो चिल्लाते हैं इस्लाम में सजाएं सख्त है, इस्लाम सख्ती का मजहब है, अरे ये आसानी का मजहब है। लेकिन समझ में अकल वालों को ही आता है। अल्लाह ने कहा उलील अलबाब, अकल वालों को ही समझ में आता है। तो अल्लाह के अहकामात सिर्फ अकल वालों को समझ में आते हैं। जो जाहिल होता है उसको समझ में नहीं आते, कमागोल को समझ में नहीं आते। और जो अकल वाला होता है ना, उसे सब समझ में आता है। अल्लाह का हर हुक्म वो समझता है। नेक्स्ट, सरकशी, हद से गुजरने को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। सरकशी, हद से गुजरने को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। सरकशी पसंद नहीं फरमाता। हद से आगे बढ़ने को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। उसके बाद वसीयत 33% की आप
کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر وصیت کا ذکر ہے تو اس لیے میں وصیت کو بھی کلیئر کر دوں کہ ایک تو ہوتا ہے آپ کا مال جو آپ نے چھوڑا ہے، تو وہ تو آپ کی اولاد میں تقسیم ہوگا۔ اب اگر کوئی مرتے وقت اپنا مال کسی کو دینا چاہتا ہے تو 33% سے زیادہ آپ کسی کو اپنا مال نہیں دے سکتے ہو، باقی جو بچا ہوا مال ہے وہ آپ کی اولاد کا حق ہے، گھر والوں کا حق ہے، آپ چھین نہیں سکتے ان سے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا پورا مسجد میں دے دو، پورا مدرسے میں دے دو، جائز نہیں، صرف 33% دے سکتے ہو، اس سے زیادہ دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا ہے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اور آخری چیز، کسی نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو وصیت کو تبدیل کرنا حرام ہے۔ کئی لوگ کرتے ہیں ہمارے یہاں پراپرٹی کے جھگڑے میں، نئے پیپرز بنوا لیتے ہیں، جعلی پیپر بنوا لیتے ہیں، وصیت تبدیل کروا لیتے ہیں، تو وصیتوں کو تبدیل کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کتنا فائدہ حاصل کر لو گے، کتنا مال حاصل کر لو گے، کتنے امیر بن جاؤ گے، وصیتوں کو تبدیل کرنا اسلام میں حرام ہے۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں جو آج کے معاملے سے ہمیں سمجھ میں آئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، عمل کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، نیکیوں کے لیے آگے بڑھو، بڑھاپے کا انتظار مت کرو، نیکی جتنی کر سکتے ہو کرو، آگے بڑھو، بڑھاپے کا انتظار مت کرو۔ کوئی نہیں جانتا موقع ملے نہ ملے، وقت ملے نہ ملے، زندگی ملے نہ ملے، کوئی نہیں جانتا۔ نیکیوں کے لیے خوب آگے بڑھو، بڑھاپے کا انتظار مت کرو۔ نمبر 2، صبر ہی مومن کی زندگی ہے، ہر حال میں صبر۔ اللہ دے تب بھی صبر، فضول خرچی نہ کرے، نہ دے تب بھی صبر، واویلا نہ کرے، چلائے نہیں، صبر ہی مومن کی زندگی ہے۔ نمبر 3، وصیت بنانا چاہیے، جیسے ایک ول آپ بنا دیں کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے میرے بعد اتنا 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 ان کو تقسیم کیا جائے گا، وصیت بنانا چاہیے۔ اور نمبر 4 اور آخری چیز، اللہ کا ہر فیصلہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا، اللہ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے، برائی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے کو ماننا چاہیے، اللہ کے ہر حکم کو ماننا چاہیے، اللہ کا کوئی بھی فیصلہ مومن کے لیے کبھی بھی غلط نہیں ہوتا ہے، ہر چیز پہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں جو آج کے درس میں ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، خالق مالک رحمان رحیم، تو غفور ہے، تو غفار، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے۔ اے اللہ تو ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔